السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین، کتاب التوحید سے اب تک ہم نے 11 ابواب پڑھ لیا ہے۔ آج 12واں باب ہے جس کا عنوان ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا شرک ہے۔ سابقہ باب یعنی 11ویں باب میں ہم نے نظر کے تعلق سے کئی باتیں پڑھی، جس میں نظر کی تعریف ہم نے پڑھی کہ نظر کہتے کسے ہیں، نظر کی اقسام ہم نے پڑھی، اور کون سی صورت جائز ہے کون سی صورت ناجائز ہے، یہ ساری باتیں پڑھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نظر پوری نہ کرنے کی صورت میں ہمیں کیا کفارہ دینا ہوگا۔ صفحہ نمبر 81۔ آج 12واں باب ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا یہ کیا ہے، شرک ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ کہتے ہیں پہلی اور دوسری دلیل ارشاد الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ انسان کی آیت نمبر 7 کا ٹکڑا ہے جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے۔ یوفون بالنذر، اللہ فرماتے ہیں یوفون بالنذر، یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں، یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں۔ تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی کہ ایسے لوگ ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 ہے، فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو یا جو بھی نظر مانو، خرچ کرو یا جو بھی نظر مانو اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کہتے ہیں دونوں آیتوں کی باب سے مناسبت یوں ہے، باب ہے جو ہیڈنگ ہے، عنوان ہے، اس میں نظر کا بیان ہے، اور یہ 2 دلیلیں دی گئیں، قرآن مجید کی 2 آیتیں بیان کی گئیں، تو کہتے ہیں ہیڈنگ سے، باب سے ان 2 آیتوں کا کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے؟ تو کہتے ہیں مناسبت یوں ہے کہ نظر ان اسباب میں سے ہے جن کی وفا کے ذریعے، جن کو پورا کر کے نیکوکار، ایک نیک انسان جنت میں جائیں گے۔ نیک انسان جن اعمال کو، جن چیزوں کو کر کے جنت میں جائے گا، ان میں سے ایک نظر بھی ہے کہ آدمی نظر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور اسے ثواب ملتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ جنت حاصل کرے گا۔ اور چونکہ یہ عبادت ہے، نظر پوری کرنا یہ عبادت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے، چونکہ عبادت ہے اور عبادت کا تقاضا کیا ہے کہ تمام طرح کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، کسی اور کے لیے نہ کی جائے۔ لہٰذا جب نظر عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کی جائے، صرف اللہ کے لیے نظر مانا جائے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا، انجام دینا، یہ شرک ہے۔ کوئی بھی عبادت، ادنا سی ادنا، چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو بھی اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیتے ہیں، کسی اور کے لیے نیت شامل کر لیتے ہیں، تو وہ شرک ہو جاتا ہے، جیسے ریاکاری کا معاملہ جسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ تیسری دلیل، اور صحیح میں یعنی صحیح بخاری میں ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت کی نظر مانے، کوئی نیک کام کرنے کی نظر مانے کہ میں اللہ کی خاطر یہ فلاں کام انجام دوں گا، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یعنی اس نیک کام کرنے کی اس نے جو نظر مانی ہے اس نیک کام کو پورا کرے، عمل کر لے اس پر۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کی نظر مانے، کسی گناہ کے کرنے کی نظر مانے کہ میں فلاں گناہ کا کام کروں گا، میں نظر مانتا ہوں کہ فلاں گناہ انجام دوں گا، تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ نیکی کی نظر مانی ہے تو اس نظر کو پوری کرے، اور اگر گناہ کی نظر مانی ہے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی نظر مانی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ اس نظر کو پوری نہ کریں۔ جیسے کوئی نظر مان لے کہ میں اب کبھی مسجد نہیں جاؤں گا، ظاہر سی بات یہ گناہ کا کام ہے،
لہٰذا اس پر لازم ہے کہ وہ اس نظر کو پوری نہ کرے۔ اور نیکی کی نظر اگر کوئی مان لے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ ہر ظہر کی نماز کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھا کروں گا، تو نیکی کی نظر ہے، پوری کرے اس کو۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی معصیت اور غیر اللہ کے لیے نظر ماننے میں فرق۔ 3 طرح کی نظر ہو گئی۔ ایک تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی نظر، کسی نیک کام کو انجام دینے کی نظر۔ دوسری نظر ہو گئی کسی گناہ کو انجام دینے کی نظر۔ اور تیسرا نظر کی قسم ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا، وہ نیکی والی بھی ہو سکتی ہے اور گناہ والی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر، کہ فلاں بابا کے قبر کے لیے میں نظر، فلاں مرید کے لیے، فلاں پیر کے لیے میں نظر مانتا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس کے لیے ایسا کروں گا۔ چنانچہ اللہ کی اطاعت کی نظر ماننا، کہ آدمی اللہ کے لیے کوئی نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ اتنا خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، یا اتنے رکعت نوافل ادا کروں گا، یا اتنے نفل روزے میں رکھوں گا۔ چنانچہ جب ایسی کوئی نظر مانے، جیسے اللہ کی قسم کھا لے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو ایسی نظر یہ منعقد ہوگا، یعنی واقع ہو گئی یہ نظر۔ آدمی نے قسم کھائی، نظر مانی، تو یہ نظر واقع ہو گئی، یعنی اس کو یا تو پورا کرے، پہلی بات کہ یا تو پورا کرے، اور اگر پورا نہیں کرتا ہے تو پھر کفارہ دے۔ نظر پوری کرے یا پھر کفارہ دے، اور اس کو پورا کرنا واجب ہے، یعنی یا تو پورا کرے یا پھر کفارہ دے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز اس پر واجب ہے۔ نظر کی دوسری صورت اللہ کی معصیت کی نظر ماننا، کسی گناہ کے کام کرنے کی نظر مان لے کہ میرا یہ کام اگر ہو جائے گا تو میں فلاں پیر کے پاس جا کر بکرے چڑھاؤں گا، فلاں قبر پر میں جا کر چادر چڑھاؤں گا، فلاں مزار پر میں حاضری دوں گا، اس طرح کی کوئی نظر، گناہ کی نظر مان لے، تو ایسی صورت میں قسم کھا لے جیسے، تو یہ منعقد ہوگا، یہ نظر ہو گئی کہ آپ نے نظر مان لی، لیکن اس کو پورا کرنا حرام۔ نظر تو ہو گیا لیکن اس کو پورا کرنا حرام ہے، بلکہ اس کا کفارہ دینا واجب۔ نظر مان لی اس نے لیکن گناہ کی نظر مانی ہے، تو ایسی صورت میں اسے پورا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا کفارہ دینا واجب ہوگا۔ نیکی کی نظر مانی ہے تو پورا کرنا واجب ہے یا پھر کفارہ دے، گناہ کی نظر مانی ہے تو کفارہ دینا واجب ہے، پورا نہ کرنا واجب ہے۔ نظر کی تیسری صورت کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر مان لے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نظر مان لے، جیسے غیر اللہ کی قسم کھا لے کہ میں فلاں کی قسم کھاتا ہوں یہ کام میں کروں گا، فلاں کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کام کروں گا، تو یہ غیر اللہ کی نظر مان لینا یہ منعقد نہیں ہوگا، یہ اصلاً واقع ہی نہیں ہوتا، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص چونکہ گناہ کیا، اس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اس نے جو کہ شرک ہے، تو ایسی صورت میں اسے کیا ہے، توبہ کرنا ہو۔ نظر واقع نہیں ہوئی تو اس نے گناہ کیا، اب اسے توبہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ شرک اکبر ہے۔ نظر غیر اللہ کے لیے ماننا یہ شرک اکبر ہے، ایک عبادت ہے جو ہم کسی اور کے لیے انجام دے رہے ہیں، اور یہ بڑی عبادت ہے، اس لیے اسے شرک اکبر کہا گیا۔ اس باب میں مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، نظر پوری کرنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ نظر اگر کوئی مانتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس نظر کو پوری کرے، لیکن یاد رہے کہ اطاعت کی نظر، نیکی والی نظر پوری کرنا واجب ہے، صرف جو اللہ کے لیے مانی گئی، نیکی والی نظر ہو اور اللہ کے لیے مانی گئی ہو۔ تو کیا نکل گیا؟ ایک تو گناہ والے نظر نکل گئے کہ وہ پوری نہیں کر سکتے آپ، اور ایک غیر اللہ والے نظر کہ وہ بھی آپ پوری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شرک اکبر ہے۔ دوسرا، جب یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ بات معلوم ہو گئی کہ نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس سے پہلے ہم 11ویں باب میں اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ اول مرحلہ میں یعنی آغاز میں کسی نے نظر نہیں مانی ہے تو نہ ماننا بہتر ہے، ماننا یہ مکروہ ہے، لیکن جب مان لیا کسی نے نظر تو پوری کرنا واجب ہو جاتا ہے حالات کے اعتبار سے، لیکن اگر نہیں مانا ہے تو نہ ماننا بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یستخرج بہ من مال البخیل، کہ نظر کے ذریعے بخیل کے مال سے کچھ نکالا جاتا ہے۔ یہ نظر کون مانتا عام طور پر؟ یعنی کوئی صدقہ خیرات کرنے والا نہیں ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی تو آدمی اس وقت کہتا ہے اللہ میرا یہ کام بنا دے، میرے اوپر سے یہ پریشانی دور کر دے، میں اتنا صدقہ کروں گا، میں یہ خرچ کروں گا،
تو یہ بخیل کی جیب سے اس کے مال میں سے کچھ نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے پہلے مرحلے میں یہ عمل ناپسندیدہ ہے کہ آدمی نظر مانے، لیکن جب نظر مان لیا تو یہ ایک عبادت ہے، ایک نیک عمل ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے حالات کے اعتبار سے۔ تو دوسرا مسئلہ کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نظر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو پھر اسے غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا اور انجام دینا شرک ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام نہیں دے سکتے ہیں، اور ایسا کوئی بھی کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو نظر معصیت پر مبنی ہو، گناہ کے کام پر مبنی ہو، کہ میں یہ نظر مانتا ہوں کہ میں مسجد گرا دوں گا، میں یہ کروں گا، گناہ کے کسی کام کی اس نے ارادہ کر لیا، نظر مان لیا، تو اسے پوری کرنا جائز نہیں، جائز نہیں ہے کہ اس گناہ کے کام کو انجام دے، جیسا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں یہ بات گزری، ومن نظر، اور جو شخص نظر مانے ان یعصی اللہ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، فلا یعصی، تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس نظر کو پوری نہ کرے، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کیا کفارہ ہے؟ سابقہ درس میں قسم کا کفارہ گزرا، نظر کا بھی کفارہ گزرا، کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اپنے گھر والوں کو جو ہم کھلاتے ہیں اسی کا متوسط حصہ کھلانا ہے، درمیانی چیز، نہ بہت ہائی کوالٹی اور نہ بہت لو کوالٹی میں جانا، جو کھلاتے ہیں ویسا ہی کھانا کھلانا ہے۔ دوسری چیز 3 دن تو بعد میں ہے، وہ غلام آزاد کرنا ہے، اور اس سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور کسوتم، یا ان کو کپڑے پہنانا، اور تحریر رقبہ، یا گردن آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتا، فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنا، 3 دن کے روزے رکھ لے۔ تو اس میں انہوں نے ضروری نوٹ میں ذکر کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ نظر اور قسم کے مسائل عام طور پر ایک جیسے ہیں، نظر کے مسائل اور قسم کے مسائل عام طور پر ایک جیسے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نظر اور قسم کے احکام لگ بھگ ایک جیسے ہیں، اور اسی لیے فقہا علماء ان دونوں کے مسائل، نظر کے اور قسم کے مسائل، دونوں کے مسائل باب الایمان والنذور جب کتابوں میں لکھتے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، باب الایمان، یمین جمع ایمان قسم، اور نظر جمع نذور نظریں، تو باب الایمان والنذور قسموں اور نظروں کا بیان۔ قسموں کی مختلف صورتحال ہوتی ہے، جھوٹی قسم، سچی قسم، تاکید والی قسم، تو اس طریقے سے بلا وجہ کھائی گئی قسم جو ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں، اور نظر کی بھی کئی صورتحال ہمارے سامنے، اس لیے جمع استعمال کیا گیا، باب الایمان والنذور، قسموں اور نظروں کا بیان، دونوں کی تفصیلات احکام ایک جیسے ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ سابقہ درس میں جو ہے قسم کا بھی ذکر کیا گیا نظر کے ساتھ، اور یہاں پر نظر کا ذکر کیا گیا، اور اس باب میں خصوصی طور پر اس بات کا بیان کیا گیا کہ نظر ایک عبادت ہے، اور نظر صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے مانی جائے گی، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک اکبر ہے۔ اطاعت، اگر نیکی کی نظر مانی جائے اللہ کی خاطر تو اسے پورا کرنا واجب ہے، یا پھر کفارہ دیا جائے، گناہ کی نظر مانی گئی تو اسے پورا نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کا کفارہ دینا واجب ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے نظر مانی گئی تب تو کوئی کفارہ نہیں ہے اور پورا بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسے شخص پر توبہ و استغفار لازم ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو ان مسائل میں قرآن و سنت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔